بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. مائی نیم از عدنان خان. ویلکم ٹو پن گریویٹی. آج کے لیکچر میں ہم ڈان نیوز پیپر کے 3 ایڈیٹوریلز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. فرسٹ ایڈیٹوریل یہ ہے، سیکنڈ ایڈیٹوریل یہ ہے، تھرڈ ایڈیٹوریل یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈان نیوز پیپر میں 4 اوپینینز ہوتے ہیں. فرسٹ اوپینین یہ ہے، سیکنڈ اوپینین یہ ہے، تھرڈ اینڈ فورتھ. یہ جو اوپینینز ہے یہ پیڈ ہے. اس کے لیے آپ لوگوں نے جو فوکل پرسن ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے. اس لیکچر میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو ایڈیٹوریلز ہے اس کو ہم نے سی ایس ایس کے انگلش ایسے کے پیپر میں کس طرح کوٹ کرنا ہے، ان آئیڈیاز کو کرنٹ افیئرز میں کس طرح کوٹ کریں گے، پاکستان افیئرز میں کس طرح جو ہے اس کو کوٹ کریں گے، اور جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اس میں ہم اس کو کس طرح لنک کریں گے. اسی طرح جو آپ لوگوں کا کرٹیکل اپروچ ہے وہ اس سے ڈیولپ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے پاس آئیڈیاز آ جائے، اور پھر ان آئیڈیاز کو آپس میں ہم نے کس طرح لنک کرنا ہے. پورا کا پورا جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کو اس لیکچر میں ملے گا. ہر ایک ایڈیٹوریل کے لاسٹ میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے کس طرح لنک کرنا ہے. جی، ڈان نیوز پیپر کے اوپینینز جو ہے وہ اویلیبل ہے. اس کے لیے جو ہے آپ لوگ فوکل پرسن کے ساتھ جو ہے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. 2024 کے بھی اوپینین لیکچر جو ہے وہ اویلیبل ہیں. اسی طرح جو ہیں 2025 کے بھی ڈیفرنٹ منتھس کے جو ہے اوپینینز اویلیبل ہیں. یہ پیڈ ہے. اسی طرح جو ہے IPRI جرنل کے بھی لیکچرز اویلیبل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پورا جو ہے آپ لوگوں کو PDF میں بھی جو ہے نیوز پیپر مل سکتا ہے. وہ فوکل پرسن سے رابطہ کرے. فرسٹ اوپینین ہے ہمارا ریجنل سیکیورٹی. آسان ورڈز میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے ریسنٹ، یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور یہ جو ہے یہ الائنسز جو ہے مسلم سٹیٹس کی طرف جو ہے یہ گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسلامک سٹیٹس جتنے بھی ہیں وہ کمبائن ہو کے وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اس ڈیفنس کی طرح جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز آپس میں جو مسلم کنٹریز ہے وہ کمبائن ہو کے اپنی سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. پاکستان جو ہے must clearly state that its nuclear weapons are only for self defense not for sharing. اس میں ایک پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ جو پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز ہیں یہ پاکستان کے سیلف ڈیفنس کے لیے ہے، یہ کسی سے شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی میوچول شیئرنگ میں یہ نہیں ہے. یہ پاکستان کو نہ چاہیے کہ یہ کلیئر کرے. ابھی اس میں ایمبیگوٹی ہے، کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے ویسٹرن میڈیا نے بات کی ہے کہ یہ کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ ابھی تک جو ہے سامنے نہیں آئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ در ایک ایمبیگوٹی ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اس کو کلیئر کرے. Muslim countries should combine their armies, weapons and military equipments non-nuclear to work together and defense themselves. پورا کا پورا جو کرکس ہے ایڈیٹوریل کا وہ اسی طرح ہے. ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ پورا جو ایڈیٹوریل میں تھیم ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ میپ دیکھیں تو یہ مڈل ایسٹ ہے، اور ادھر جو کنٹریز ہے یہ جو ہے ابھی جو سچویشن ہے ریجن میں یہ سٹیبل نہیں ہے، انسٹیبلٹی ہے. کیوں انسٹیبلٹی ہے؟ ادھر میپ میں آپ لوگ دیکھیں تو ادھر جو اسرائیل ہے وہ جو ہے ریسنٹلی تو پلسطین میں جو ہے وہ کنفلکٹ چل رہا ہے، جو وار ہے وہ تو ریسنٹلی چل رہا ہے. لیکن ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ادھر سے جو ہے فلسطین نے جو ہے اٹیک کیا ہے کس کے اوپر؟ قطر کے اوپر. تو پھر جو قطر کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو اس کے بعد ان کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ یہ ایک تھریٹ ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم نے کوئی انیشیٹو لینا ہے، کوئی ایک پراپر جو ہے ایک ڈیفنس سسٹم بنانا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تاکہ ریجن میں جو سیکیورٹی ہے کہ وہ انشور ہو جائے، کہ یعنی جو ریجن کی یہ جو مڈل ایسٹ کی سٹیبلٹی ہے کہ یہ انشور ہو جائے. اسی طرح ایک انسٹیبلٹی جو ہے ایک مڈل ایسٹ میں ہے، یہ تو ہم نے ریسنٹ کرائسس میں دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹ ہم نے انڈیا کا ایگریشن بھی دیکھا تھا. جو پہلگام اٹیک ہوا ہے اس کے رزلٹ میں انڈیا نے جو ہے ایگریشن شو کیا ہے پاکستان کے اگینسٹ، اور پھر وہ ہوا ہے پاکستان نے بھی جو ہے رسپانس دیا ہے.
تو یہ جو ہے جو ساؤتھ ایشیا ہے ادھر بھی ہم نے جو ہے انسٹیبلٹی جو ہے وہ فیس کیا ہے. تو دو ریجن میں انسٹیبلٹیز ہیں، مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں، ٹھیک ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تاکہ اسٹیبلٹی ریجن میں آ جائے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے اسی طرح کے اسٹیٹس ایگریمنٹس کرتے ہیں، میوچول ایگریمنٹس. دا ایگریمنٹس امپورٹنس، اب اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے تو یہ ادر مسلم اسٹیٹس کی طرف جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے. اور جو مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا ہے وہ انسٹیبلٹی فیس کر رہے، جو بھی میں نے بتایا ہے. مڈل ایسٹ میں کیا ہے؟ اسرائیلی ریسنٹ اٹیک آن قطر، یہ ہم نے ریسنٹ دیکھا ہے، تو اس کی وجہ سے ریجن میں انسٹیبلٹی ہے. ساؤتھ ایشیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیاز ایگریشن یا اٹیک کیا ہے پاکستان میں، اور پہلگام اٹیک کا جو بہانہ بنا کے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے، اور اس کے رزلٹ میں پاکستان نے رسپانس دیا ہے. اور پاکستان نے اپنی ملٹری کیپیبلٹیز اور جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اور جو نیوکلیر کیپیبلٹیز ہیں اس کو جو ہے سامنے لاتے ہوئے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے شکست دیا ہے. تو یہ ریسنٹلی ہم نے سچویشنز دیکھے ہیں دونوں میں، مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں. پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو جب ڈفرینٹ ہم نے الائنسز پاسٹ میں دیکھے ہیں ہسٹری میں، سیٹو ان سینٹو. سیٹو اور سینٹو جو ہے یہ سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن ہے جو 1954 میں امریکہ نے بنایا ہے. یہ ایک ملٹری الائنس ہے. کیوں بنایا تھا؟ امریکہ کا یو ایس ایس آر کے ساتھ آئیڈیالوجیکل وار ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ کمیونزم کو سپورٹ کر رہے یو ایس ایس آر، اور امریکہ کہہ رہے کہ نہیں ہم کیپٹلزم کے سپورٹ میں ہیں. کمیونزم سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ سب کچھ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے، اور اسٹیٹ ایکویٹی کے بیس پہ چیزوں کو، ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ایکویٹی کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک بندے کو جتنا ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہم اس کو دیں گے. کیپٹلزم اس کے کنٹراسٹ میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ہے. سمپل یہ مطلب ہے. تو یو ایس ایس آر کا جو آئیڈیالوجی ہے کمیونزم، اس کمیونزم کو جو ہے سٹاپ کرنے کے لیے، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یو ایس اے نے کیا کیا ہے؟ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے ایک الائنس بنایا ہے، سیٹو. اور سیٹو کا یہ ایم تھا کہ یہ کمیونزم کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہے اس کو سٹاپ کرے. کب؟ کولڈ وار کے دوران. ورلڈ وار 2 کے بعد جو یو ایس ایس آر اور امریکہ کے بیچ میں جو آئیڈیالوجیکل کلیش ہے اس کے بیس پہ جو کولڈ وار رہی ہے، اس میں جو ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی مفاد کے لیے سیٹو بنایا ہے. اور اس کا پاکستان کے لیے کوئی فائدہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان نے اس کو کیوں جوائن کیا تھا؟ پاکستان نے اس کو سیکیورٹی اور اکانومی کے لیے جو ہے اس کو جوائن کیا تھا، کیونکہ آزادی کے بعد فرسٹ ایئرز تھے تو یہ تھوڑے سے ٹینشن میں تھے کہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہے اور ہمارے پاس جو ہے اکنامک ایشوز بھی ہے، تو اس لیے پاکستان نے جوائن کیا سیکیورٹی پرپس کے لیے. نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو سینٹو کیا ہے؟ سینٹو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن ہے. یہ جو ہے 1955 میں بنایا گیا ہے، اور اس نے کمیونزم کو مڈل ایسٹ میں جو ہے سٹاپ کرنا تھا. اور اس میں یو ایس اے خود انوالو نہیں ہے، لیکن یو ایس اے نے اس کو سپورٹ کیا ہے اپنے مفاد کے لیے، تاکہ یو ایس ایس آر کو شکست دے، ان کی آئیڈیالوجی کو شکست دے. پاکستان نے اس کو بھی جان کیا تھا، کیونکہ ملٹری اور اکنامک ایڈ کے لیے کہ ہمیں پھر سپورٹ کریں گے، کیونکہ ایک سٹیٹ پہ اٹیک ہوگا تو سب پہ تصور کیا جائے گا. تو پاکستان نے تو اس کو جوائن کیا تھا کہ چلو ہمیں ملٹری کا اور جو اکنامک ایڈ ہے وہ ہمیں ملیں گے. پھر رزلٹ کیا ہوا ہے؟ رزلٹ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا اور انڈیا کا آپس میں جو ہے جنگ ہوئے ہے 1965 اینڈ 1971. اس جنگ میں سینٹو نے پاکستان کا کوئی ہیلپ نہیں کیا. تو پاکستان نے تو ہسٹری میں یہ دیکھا ہے. اب جو ہے ریسنٹلی پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہے، جو ملٹری اسٹرینتھ ہے، وہ تو سب نے دیکھ لیا ہے. ریسنٹلی جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس سائٹ پہ چلے جائے، تو پاکستان نے سعودی عرب سے مڈل ایسٹ میں الائنس بنایا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے.
اور اس ایگریمنٹ کے بارے میں جو ہمارا ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف صاحب، اس نے کہا ہے کہ ادر مسلم اسٹیٹس could join this agreement. اور یہ جو ہم نے ایگریمنٹ کی ہے تو باقی جو مسلم اسٹیٹس ہے اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، اس کا کیا کنسپٹ ہے، یہ ہے کہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن ہے could be turned into broader defense، اور اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے اس کو نیٹو کی طرح بنانا ہے، جو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے جس میں تقریباً 32 کنٹریز ہیں، یو ایس اے بھی اس میں ہے، وہ لیڈ کر رہا ہے۔ یعنی ایک کنٹری پہ کسی نے اٹیک کیا ہے تو سارے جو 32 کنٹریز ہیں وہ مل کر اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے، تو کوئی بھی اس پہ اٹیک نہیں کر سکتے، وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے۔ اسی طرح سیم فورس جو ہے وہ ابھی یہ مسلم کنٹریز اپنی طرف سے بنا رہے، اور ان کنٹریز نے مل کر جو ہے نیٹو کی طرح ایک آرگنائزیشن بنانا ہے۔ اگر ایک مسلم کنٹری پہ کوئی اٹیک کرتا ہے یا کوئی ایگریشن شو کر رہا ہے تو اس کے خلاف ان سارے ممالک نے مل کر جواب دینا ہے۔ تو یہ تو ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ دس کوڈ پروٹیکٹ اسلامک کنٹریز اگینسٹ ایکسٹرنل تھریٹس، یعنی اسرائیل پر عرب پہ اٹیک نہیں کرے گا، اور جو انڈیا ایگریشن ہے اگینسٹ پاکستان یہ بھی شو نہیں ہوگا۔ تو ایک تو مڈل ایسٹ میں اسٹیبلٹی آئے گی، اور ایک جو ہے ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو یہ اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے یہ انیشیٹوز لیے گئے ہیں۔ جی، نیوکلیر ویپنز کے جو کنسرن ہے اس کے بارے میں ویسٹرن میڈیا میں ایک اسپیکولیشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی شوڈ ہیو ایکسیس ٹو پاکستان نیوکلیر ویپنز، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ مسٹ میک اٹ کلیئر دیٹ اٹس نیوکلیر ویپنز آر اونلی فار ڈیٹرنس سیلف ڈیفینس ناٹ فار شیئرنگ، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ یہ کلیئر کرے، اس میں جو ایمبیگوٹی ہے کہ اس کو ختم کرے کہ یہ جو ہمارا نیوکلیر ویپنز ہیں یہ ہمارے سیلف ڈیفینس کے لیے ہے، یہ صرف ڈیٹرنس کے لیے ہے، کہ یہ ایک دوسرے اسٹیٹ کو ڈرانے کے لیے ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہے، اگر آپ نے کوئی ایکشن لیے تو میں یہ استعمال کروں گا۔ تو کوئی ایک ملک دوسرے ملک پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ آفیشلز شوڈ ایوائڈ ویگ اسٹیٹمنٹس دیٹ فیول ڈاؤٹس، اور آفیشلز اس طرح کے ویگ اسٹیٹمنٹس کو ایوائڈ کرے جو ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی کہہ رہے کہ نیوکلیر ویپنز کو جو ہے وہ سعودی کو ایکسیس ہے نیوکلیر ویپنز کے لیے، آفیشلز کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ادھر میزائل ریجمنٹ بنا رہا ہے، یعنی پاکستان کہہ رہے کہ میں سعودی میں میزائل سسٹم کے لیے جو ہے وہ ریجمنٹ بناؤں گا اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ادھر سے پھر ہم نے جو ہے کوئی ایگریشن شو کرے گا ادھر سے ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، تو اسی طرح کے جو ہے آفیشیل کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ اسٹیٹ کو ہونا چاہیے کہ یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا کرے۔ تو اب اسٹیٹ کلیئر اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کو ذرا سمجھے کہ اسٹیٹس کی اسٹریٹجیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہیں کس کے ایک بیسٹ بک ہے، اس کو دیکھیے۔ سونزو کا ایک بک ہے دا آرٹ آف وار، چائنیز جنرل ہے آرمی کا، 400 BC میں تقریباً گزرا ہے۔ اس کی یہ بہت فیمس بک ہے وار کے ریلیٹڈ۔ انٹرنیشنل ریلیشنز والے اگر کوئی اسپائرنٹ سے ان لوگوں نے پڑھا ہوگا، وہ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ رائٹر کہتا ہے کہ دا سپریم آرٹ آف وار از ٹو سبڈیو دا انیمی وداؤٹ فائٹنگ۔ بہت مشہور کوٹیشن ہے اس بک سے ہے، اس بک میں یہی آئیڈیا ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی فائٹنگ بھی نہ ہو، اور جو ہماری انیمی ہے ہم اس کو شکست بھی دیں، وہ ہم پہ کوئی اٹیک بھی نہ کرے۔ تو یہ سب سے سپریم آرٹ ہے ایک جنگ کرنے کا۔ تو یہ کس طرح ہے، ابھی اس کو فرسٹ ہم نے ساؤتھ ایشیا کے کنٹیکس میں دیکھنا ہے، اور پھر اس کو ہم نے جو ہے سیم بک کو ہم نے ریفرنس بنا کے یہ بک جو ہے ہم نے مڈل ایسٹ کے کنٹیکس میں بھی دیکھنا ہے۔ تو اگر انڈیا ایگریشن شو کر رہا ہے، جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کا تو یہی مطلب ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہ دوسرے اسٹیٹ کے اوپر اٹیک جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ تو ابھی اگر انڈیا کوئی اگریشن شو کر رہا ہے پاکستان کے خلاف یا کوئی ایکٹ کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ، تو یہ کس پہ جو ہے تصور ہوگا، یہ سعودی عرب پہ تصور ہوگا۔ اب اس کو کیا، یعنی
انڈیا کو اس سے کیا مطلب کوئی پرابلم ہو سکتے ہے؟ تو ادھر یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے آسان بنائے ہے۔ فرسٹ، اگر سعودی عرب میں دیکھیں تو انڈیا کے 2.59 ملین جو لوگ ہیں وہ ان کا ریزیڈنسی ہے سعودی عرب میں۔ وہ لوگ ڈیفرنٹ جابس کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں، لیبرز کی فارم میں ہے، بزنس کے فارم میں ہے، ڈیفرنٹ لوگ جو ہے تقریباً 2.59 ملین لوگ جو ہے وہ سعودی عرب میں کام کر رہے. تو اگر وہ پاکستان پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس کے کنسیکوینسز وہ فیس کریں گے اس کے فارم میں. ٹھیک ہے، سعودی اس کے خلاف ایکشن لے رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا سعودی پہ آئل ڈپینڈنسی ہے انڈیا کا، اور تقریباً 2023 اور 2024 میں انڈیا نے 33.35 ملین میٹرک ٹن آئل امپورٹ کیا ہے سعودی عرب سے. تو یہ جو انرجی کا ڈپینڈنسی ہے اس کا سعودی عرب پہ، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اس کی بھی جو ہے امپیکٹس ہو سکتے ہیں. اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو ادھر سعودی اس کے خلاف یہ ایکشن بھی لے سکتا ہے، یہ بھی اس کے لیے ایک پرابلم ہے. جب اگر انرجی کرائسس آ جائے تو انرجی کرائسس کی وجہ سے جو ہے آپ کے ملک میں جو انفلیشن ہے، ہر ایک چیز اس سے مہنگی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک پرابلم ہے. انڈسٹریز کو جو ہے آئل کی ضرورت ہے، آپ کی انڈسٹریز پروڈکشن کم کرے گی. جو آپ گوڈس بناتے ہیں، جو آپ مٹیریلز جو پروڈکشن کرتے ہیں انڈسٹریز میں، جب آپ کو انرجی کرائسس ہے تو آپ کے پروڈکشن پہ خرچہ زیادہ آئے گا. جو مٹیریل آپ لوگ بناتے ہیں انڈسٹریز میں وہ آپ کو مہنگے ملیں گے، اور جب آپ کو مہنگے ملیں گے تو پھر آپ لوگوں کو بھی مہنگے بیچتے ہو، تو انفلیشن اس کی وجہ سے آ جاتا ہے. مختلف سیکٹرز اس کی وجہ سے، سارے سیکٹرز اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو ریسنٹلی جو ایمبیسی ہے انڈیا کا ریاض میں، اس نے کلیم کیا ہے کہ ہمارا سعودی کے ساتھ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، دونوں ممالک کا سعودی اور انڈیا کا جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً 41.88 بلین ڈالرز ہے. یہ اتنا ٹریڈ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اگر سعودی ایگریشن اگر انڈیا ایگریشن شو کر رہا ہے پاکستان کے خلاف تو وہ سعودی پہ تصور ہوگا، اور سعودی نے یہ ایکشن بھی لینا ہے. اب اس کا بائیلیٹرل ٹریڈ بھی خراب ہوتا ہے. تو اگر یہ فرسٹ پوائنٹ اگر اس میں کوئی ایکشن لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے سوشل پرابلم ہے. اس کے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اس کے لوگ واپس جائیں گے انڈیا میں. اس کے لیے انٹرنل ڈومیسٹک پرابلمز ہے جس کو سوشل پرابلمز کہتے ہیں. آئل ڈیپینڈنسی ہے، جب آپ کا آئل ڈیپینڈنسی آ جائے تو یہ تو آپ کے لیے اکنامک پرابلم کو کریٹ کرتا ہے، اور جو آپ کا ٹریڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ بھی تو اکانومی میں چلا جاتا ہے، آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو دس کین ڈیٹر انڈیا، یہ انڈیا کو ڈیٹر کرتا ہے، یہ انڈیا کو اس بات سے روک رہا ہے کہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے اٹیک کیا تو آپ کو جو کنسیکوینسز ہے وہ آپ اکنامکلی بھی فیس کر سکتے ہیں، وہ آپ پولیٹیکلی بھی فیس کر سکتے ہیں، وہ آپ سوشلی بھی فیس کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ اینیمی از سبڈیوڈ وداؤٹ فائٹ. اس بک کا ریفرنس دے کے ہم نے آئیڈیاز کو لنک کیا ہے اور یہ پروف کیا ہے. جو بھی بات ہم کریں گے وہ پروف کریں گے ایک پراپر ایویڈنس کے ساتھ. تو یہ وہ ریزن ہے جس میں ساؤتھ ایشیا میں سٹیبلٹی آئے گی. وہ کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لے گا، کوئی کائنیٹک میجر یا کوئی کائنیٹک ایکشن نہیں لے سکتا. تو اسی طرح وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں، اور اس پہ ایک ڈپلومیٹک پریشر بھی آ جاتا ہے. یعنی اس کا صرف سعودی عرب میں تو ٹریڈ نہیں ہے، وہ تو گلف کنٹریز میں ہے، کویت کے ساتھ ہے، یو اے ای کے ساتھ ہے، قطر کے ساتھ ہے. تو اگر یہ سارے مسلم کنٹریز ایک ساتھ ایکشن لیں گے تو کوئی بھی اسی طرح کے ایکشنز نہیں لے سکیں گے. اسی طرح ہم نے آئیڈیاز کو لنک کرنا ہے. جی اس کو پھر مڈل ایسٹ کے کنٹیکس میں دیکھیں تو اس بک میں ایک اور امپورٹنٹ آئیڈیا ہے کہ آل وارفیئر از بیسڈ آن ڈیسیپشن. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، سب کچھ ہائیڈ ہے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیر ویپنز ہے اس کے بارے میں کوئی آفیشیلس کلیئرٹی نہیں ہے. تو یہ تو ایک ٹیکٹک ہے
ٹھیک ہے، دیکھیں پلینز جو جتنے بھی پلینز ہیں وہ سارے ہائڈ ہے، یعنی کیا ہے، ایمبیگوٹی ہے ریلیٹڈ ٹو نیوکلیر ویپنز اینڈ نیوکلیر ٹیکنالوجی۔ اب یہ ایمبیگوٹی سے کیا ہوتا ہے، نو کلیئرٹی فار اینیمی میکس اٹ انسرٹن۔ اب اینیمی جو ہے اس کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، وہ انسرٹن ہے، ان کو ڈاؤٹس ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا اس نے جو پلینز بنائے ہیں اس پلینز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، تو اگر مجھے پلینز کا آئیڈیا نہیں ہے تو پھر میں کس طرح تیاری کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اور دیکھیں، دس انسرٹنٹی ایکٹس ایز اے ڈیٹرنٹ اگینسٹ اینی ایگریشن مووز، اور کوئی اینیمی کوئی ایگریشن موو کر رہا ہے نا، تو یہ انسرٹینٹی جو اس کے ذہن میں ہے تو یہ اس کے خلاف ایسا ڈیٹرنٹ یوز ہوتا ہے، وہ کوئی ایگریسو موو نہیں کرے گا، یعنی اگر وہ اٹیک کرتے تو وہ انسرٹن ہے کہ کیا پاکستان نے اس کو نیوکلیر ویپنز دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ تو یہ جو ایمبیگوٹی آ گئی ہے، یہ جو انسرٹینٹی آئی ہے، یہ جو ہمارے پلینز ہائڈ ہے، یہ ایک ڈیٹرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دس کین پروٹیکٹ یو وداؤٹ فائٹنگ، آپ کوئی فائٹنگ نہیں کریں گے، یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، اور لیڈنگ ٹو اسٹیبلٹی ان دا ریجن، یہ آپ کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے ریجن میں۔ تو مڈل ایسٹ کے کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو یہ آپ اگین کوٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ نے مڈل ایسٹ میں اسٹیبلٹی لے کے آنا ہے، اسی طرح آپ نے ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلٹی لے کے آنا ہے۔ ہم نے اسی طرح جو ہے الائنسز بنانے ہیں، اور اس میں پھر انسرٹینٹی ہو، آپ کے پلینز ہائڈ ہو، تو تبھی جو ہے آپ اس وار کو جیت سکتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا ڈیٹیل اس ایڈیٹوریل میں تھا، اور میں نے آپ لوگوں کو آئیڈیاز کے ساتھ اسی طرح لنک کیا ہے، اور ایک پراپر ایک فیمس بک کا ریفرنس بھی دیا ہے۔ سیم اگر اس ایڈیٹوریل کو آپ پڑھیں گے اور یہ بک کسی نے پڑھا ہے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ سیم چیزیں، سیم آئیڈیاز ریفلیکٹ ہو رہے ہیں اس ایڈیٹوریل میں۔ جی نیکسٹ سیکنڈ ایڈیٹوریل ہے ایکسٹرنل سٹرینز۔ جی کرکس کیا ہے، پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ پچھلے سال جو ہمارا فسکل ایئر 2024 اینڈ 2025 تھا، اس پہ میں بات کرتا ہوں، اس میں ہمارے ملک میں 2.1 بلین ڈالرز ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں ایکسٹرا تھے، یعنی جو ہمارے ملک سے پیسہ جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں جو پیسہ آ رہا ہے، اس میں 2.1 بلین ڈالر ہمارے ملک میں ایکسٹرا پڑے تھے کرنٹ اکاؤنٹ میں۔ اور یہ ریسنٹ اگر ہم دیکھا جائے تو پھر ہمارے ملک میں ڈیفیسٹ آیا ہے فسکل ایئر 2026 میں، یعنی جولائی سے فسکل ایئر 2026 شروع ہو جاتا ہے اور 30 جون 2027 پہ ختم ہوتا ہے۔ تو ابھی فسکل ایئر 2026 میں ہمارے ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پھر کمی آ گئی ہے۔ تو یہ کیوں آ گئی ہے، اس کے ریزنز بتاتے ہیں کہ ہم نے کلائمیٹ ڈیزاسٹرز دیکھے ہیں، فلڈز کی وجہ سے آ گئے ہیں، ویک ایکسپورٹ سے، جی ہمارے ملک سے جو چیزیں ہم بیچتے ہیں باہر ممالک میں وہ کم ہیں، لیکن ہمارا امپورٹ زیادہ ہے باہر ممالک سے، ہائیڈرو کاربنز بھی امپورٹ کرتے ہیں باہر ممالک سے، ہم ویٹ بھی امپورٹ کرتے ہیں، کرائسس ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں ڈیفیسٹ آیا ہے، اس میں کمی آئی ہے۔ فورن ریمیٹنسز اور سعودی جو ڈیفنس پیکٹ ہے، یہ شارٹ ٹرم ہیلپ کر سکتا ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے، اس ڈیفیسٹ کو ریکور کرنے کے لیے جو فورن ریمیٹنسز ہیں، جو ہمارے لوگ باہر ممالک میں بیٹھے ہیں، جو گھر کو پیسے بیچتے ہیں، ان فلو آف منی جو پاکستان کو آ رہا ہے، وہ اس کو جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کر سکتا ہے، اور جو ہمارا ریسنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ جو شارٹ ٹرم ہے وہ اس کو کور کر سکتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم سلوشن ہے، پاکستان کو لانگ ٹرم سلوشن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرے، اور لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے، وہ گورننس میں ریفارمز لے کے آئیں گے اور اپنی پروڈکشن کو بوسٹ کریں گے، یعنی ایکسپورٹس بڑھاؤ اور امپورٹس کم کرو، سمپل پرنسپل ہے، تبھی آپ کے ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، سمپل ایکسپلینیشن میں بتاتا ہوں صحیح۔ کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہے، جو آپ کے ملک میں جو انفلو اینڈ آؤٹ فلو آف منی ہے، جو آپ کے ملک میں جتنا پیسہ آتا ہے اور پھر آپ کے ملک سے جو پیسہ باہر جاتا ہے، اسی کو یعنی انفلو مائنس آؤٹ فلو،
یہ آپ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کا رزلٹ کیا بنتا ہے. سمپل ورڈز میں اگر آپ کے ملک میں $100 باہر ممالک سے آتے ہیں اور آپ کے ملک سے $80 جو ہے وہ باہر جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 20 آپ کے ملک میں ایکسٹرا آتے ہیں تو یہ سرپلس کہلاتا ہے. یعنی آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ زیادہ ہے. یعنی آپ کا آؤٹ فلو کم ہے, ملک سے پیسہ باہر جانا کم ہے اور ملک میں پیسہ کا جو ان فلو ہے وہ زیادہ ہے, تو تبھی آپ سرپلس میں ہوں گے. یعنی آپ کا اکاؤنٹ سرپلس میں ہے, کرنٹ اکاؤنٹ. اور جب اس کے کنٹراسٹ ہو, یعنی آپ کے ملک میں 100 پیسہ جو $100 ہیں وہ لیٹ سپوز آسان ورڈز میں بتاتا ہوں وہ باہر سے آتا ہے اور آپ کے ملک سے $120 جو ہے وہ باہر جاتے ہیں, تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ $20 آپ کے ملک سے ایکسٹرا باہر جا رہے ہیں. یہ ڈیفیسٹ کہلاتا ہے. یہ آپ کے ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا یہ سمپل ورڈز میں یہ مطلب ہے کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈیفیسٹ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ملک سے پیسہ جو باہر جا رہا ہے وہ زیادہ جا رہا ہے اور آپ کے ملک میں جو باہر سے پیسہ آتا ہے وہ کم آتا ہے. تو تبھی جو ہے یہ آپ کے ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. جی ابھی ادھر دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ میں تو میں نے لکھا ہے وہ آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ فسکل ایئر جو 2025 ہے اس میں ہمارے ملک میں $2.1 بلین یہ سرپلس تھا. یعنی یہ ہمارے ملک میں ایکسٹرا کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑے تھے. ابھی جو فسکل ایئر 2026 کے جو 2 فرسٹ مہینے تھے اس میں ہمارے ملک میں اتنی کرنٹ اکاؤنٹ میں کمی آ گئی ہے. یعنی $624 ملین کی ڈیفیسٹ آ گئی ہے 2 مہینوں میں. اور یہ اسٹرانگ ریمیٹنسز کی وجہ سے اگست میں یہ پھر جو ہے کم ہوا ہے, $245 ملین پہ پہنچا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے جو لوگ باہر سے پیسہ بیچتے تو اس کی وجہ سے تو ہماری جو ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں وہ تو کم ہو سکتا ہے, ریکور ہو سکتا ہے, لیکن یہ شارٹ ٹرم سلوشنز ہے. اور یہ کیوں اسی طرح جو ڈیفیسٹ سے یہ کیوں آ جاتے ہیں؟ تو ہم نے فلڈز دیکھے ہیں, فلڈز کے امپیکٹس ہیں. جی ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے, ابھی ہمارے ملک نے اس پہ پیسہ لگانا ہے. ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ, یہ پورے ملک کا اکاؤنٹ ہے. ایک ہوتا ہے فسکل اکاؤنٹ. فسکل اکاؤنٹ صرف گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, گورنمنٹ وہ پیسہ استعمال کر رہا ہے, وہ فسکل اکاؤنٹ ہے. فسکل اکاؤنٹ میں آپ کے ملک میں جو ریوینیوز جنریٹ ہوتا ہے, جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے ٹیکس کے مد میں, یہ سارا پیسہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. اس کو فسکل اکاؤنٹ کہتے ہیں. گورنمنٹ جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سے خرچ نہیں کرتے, وہ فسکل اکاؤنٹ سے خرچ کرتا ہے. تو پھر گورنمنٹ نے انفراسٹرکچر ڈیمیجز پہ پیسہ خرچ کرنا ہے. ادھر فسکل ڈیفیسٹ بھی آتا ہے, یعنی آپ کے فسکل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی آتا ہے. یعنی آپ کے ملک کو لیٹ سپوز $100 جو ہے ایک سال کے لیے اس کا خرچہ ہے اور آپ کے ملک کے پاس $80 ہے, تو یہ 20 جو ایکسٹرا ہے یہ تو ڈیفیسٹ ہے, یہ تو کمی ہے. یہ پھر کدھر سے لیں گے؟ IMF سے لیں گے, انٹرنیشنل باڈیز سے قرضہ لیں گے, دوسرے ممالک سے ڈیٹ یعنی قرضہ لیں گے, تب یہ ملک کی اکانومی کو خراب کر رہا ہے. جی اسی طرح ایگریکلچر کے ڈیمیجز ہم نے دیکھے ہیں ریسنٹلی. بہت زیادہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے, ملین آف ایکرز لینڈ جو ہے وہ خراب ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو فصل ہے, جو فوڈ کرائسس ہے وہ تو ادھر سے آئیں گے. ہمارے ویٹ پروڈکشن اس دفعہ کم ہے, ہم نے امپورٹ کرنا ہے. پریویس آپ لوگوں نے ایڈیٹوریلز میں پڑھا ہے کہ ویٹ کہ جو کرائسس ہے ہم نے امپورٹ کرنا ہے. چاول کو, گندم کو ہم نے امپورٹ کرنا ہے. ویٹ یعنی گندم کو ہم نے امپورٹ کرنا ہے. تو ہمارے ملک میں جو کرائسس ہے یہ تو اصل میں ایگریکلچر ڈیمیجز کی وجہ سے ہے. اور پھر جب ہم فوڈ کرائسس کی طرف جائیں گے تو پھر ہم امپورٹس کریں گے, باہر ممالک سے منگوائیں گے. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ کے ملک میں امپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آپ کے ملک کا جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہے. یعنی آپ کوئی بھی چیز باہر نہیں بیچتے. تو اسی وجہ سے آپ کی جو ملک میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. اور یہ ایک ریزن ہے کہ فلڈ امپیکٹس ہے, اس کی وجہ فلڈ امپیکٹس ہے یعنی کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہے. شارٹ ٹرم سلوشن کیا ہے؟
پھر ہم نے لون لینا ہے کس سے؟ IMF سے ہم نے قرضہ لینا ہے۔ وہی سلوشنز ہے جو ہر سال ہر بار یہی ہوتا ہے کہ ہم قرضے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دے دو۔ پھر جو ہے ہم ڈیپینڈنٹ ہے ریمیٹنسز پہ، ایکسٹرنل جو ہمارے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ پیسہ لے کے آتا ہے، ہمارے ملک میں پیسہ آتا ہے، وہ ڈیفیسٹ ریکور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو شارٹ ٹرم سلوشن ہے۔ اگر یہ پیسہ باہر سے نہیں آتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ فورن ایڈ، باہر ممالک سے جی مدد مانگو، گلف کنٹریز سے مانگو، چائنا سے، یہ ایڈ کے مد میں پیسہ آتا ہے، یہ اس کو ریکور کرتا ہے۔ اور پھر جو ریسنٹلی ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی ڈیفنس جو پیکٹ ہے، اس کے مد میں پیسہ آئے گا، انویسٹمنٹ ہوگا، یہ ہماری جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کرے گا۔ لیکن یہ تو شارٹ ٹرم سلوشنز ہے، ہمیں تو لانگ ٹرم سلوشن کے بارے کی طرف جانا ہے۔ یہ تو شارٹ ٹرم ہمیں ریکوری دیتا ہے۔ لانگ ٹرم سلوشنز کیا ہے؟ ریفارمز لے کے آئیں گے گورننس میں، انسٹیٹیوشنل ریفارمز، انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرے، ہر ایک انسٹیٹیوشنز میں کام کرے کہ وہ خود اپنا پیسہ جنریٹ کرے۔ جی انکریزنگ پروڈکٹیوٹی انڈسٹریز اور ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے بہترین کراپس پروڈیوس کرے۔ تو یہ کس طرح پروڈیوس ہو؟ آپ نے کلائمیٹ کی جو انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ہے اس پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے۔ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کی وجہ سے آپ جو پرابلمز فیس کر رہے ہیں تو اس کو شارٹ ٹرم سالو نہ کرے، اس کو لانگ ٹرم سالو کرے، لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں۔ کلائمیٹ کی وجہ سے جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں تو ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے ہم نے جانا ہے اور ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ جی آپ اپنی انڈسٹریز پہ کام کریں، ادھر پروڈکٹس زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کریں تاکہ آپ کے ایکسپورٹس زیادہ ہو، یعنی ملک سے چیزوں کو باہر بیچنا زیادہ ہو، اور باہر سے جو آپ لوگ اپنے ملک میں منگواتے ہیں جو امپورٹس ہیں وہ کم ہو، تو تبھی آپ کی جو اکانومی ہے وہ گرو کرے گی۔ سمپل پرنسپل یہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھاؤ اور امپورٹس کو جو ہے وہ کم کرے، یعنی اپنے ملک سے باہر چیزوں کو بھیجو اور باہر سے جو چیزیں آپ منگواتے ہیں اس کو کم کرے، تبھی آپ کی اکانومی وہ گرو کرے گی، آپ سرپلس میں رہیں گے، آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا۔ مور ایکسپورٹس اینڈ لیس امپورٹس، یہ سمپل پرنسپل ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اور یہ کب مور ایکسپورٹس ہوں گے؟ جب ہماری پروڈکٹیوٹی بیسٹ ہو، ہمارے انڈسٹریل سیکٹرز میں بیسٹ پروڈکٹس بن رہے ہوں، یعنی کم سے کم پیسوں میں اچھی سے اچھی چیزیں بنائیں گے تو تبھی جو ہے ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوگی۔ جی یہ لانگ ٹرم سلوشنز ہے۔ اس کو سیاسس کے ریلیونس میں کس طرح دیکھیں گے؟ سمپل اکانومی کے ریلیٹڈ آ جائے، کلائمیٹ چینج کے ریلیٹڈ آ جائے، اکانومی کے جو ہے آپ اس طرح کے ٹاپکس کو لنک کر سکتے کہ ہماری اکانومی فریجائل اکانومی ہے، چھوٹی سی جو ہے پرابلم کی وجہ سے ہم جو ہے لانگ ٹرم جو ہے وہ اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اوپر۔ جی اس کی وجہ سے یہ کیوں ہے؟ امپیکٹس آف کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہیں، فلڈز ہے، ہیوی رینز ہیں، ڈیفرنٹ ہیٹ ویوز ہے، ہمارے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے، ہیومن لاس ہو رہا ہے، اینیمل لاس ہو رہا ہے، اس کے تو بہت سارے امپیکٹس ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی، اور ہمارے ملک میں اپنی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم مور امپورٹس کرتے ہیں اور لیس ایکسپورٹس ہے ہمارے۔ اس کی وجہ سے ہماری اکانومی ڈکلائن کر جاتی ہے، ہماری اکانومک گروتھ جو ہے وہ مزید کم ہو جاتا ہے، ہم ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر انٹرنیشنل باڈی سے قرضے لیتے ہیں، وہ ہمارے اوپر جو ہے مزید جو ہے وہ برڈن ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا ملک ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ ہر ایک پوائنٹ کو لنک کر سکتے ہیں۔ سلوشنز بھی میں نے بتائے جو آپ لوگ لانگ ٹرم سلوشنز کے بارے میں مزید بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، سرچ کریں اور اس میں لیٹسٹ جو سلوشنز ہیں وہ ایڈ کر سکتے۔ نیکسٹ، مسنگ دا مارک۔ ریسنٹلی جو کمپٹیشن ہوا ہے اولمپک کا، ارشد ندیم جو ہے اس نے پور پرفارمنس شو کیا ہے ورلڈ چیمپئن شپ میں۔ ریزن کیا ہے؟ اس نے کالف سرجری کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹریننگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہے، اس لیے ارشد ندیم نے اس ورلڈ چیمپئن شپ میں پرفارمنس ویک شو کیا ہے۔ پاکستان شوڈ امپروو سپورٹ اف دے وانٹ ہم ریڈی فار دا نیکسٹ اولمپکس، اور پاکستان نے اس کو سپورٹ کرنے اگر وہ نیکسٹ اولمپک کے بارے میں اس کو پریپیئر کر رہے۔
इस दफ़ा जो है वो 10th पोजीशन पे आया है, 10th प्लेस पे आया है। किस तरह उसने 82.75 मीटर जो है वो थ्रो किया है और इसकी वजह से उसका पोजीशन 10th आया है। इससे पहले वो 5th पोजीशन पे था। रीज़न क्या है? वही सेम है कि इंजरी है, उसने ऑपरेशन किया है, सर्जरी किया है कल्फ का, और इसकी वजह से जो है इसका परफॉर्मेंस जो है वो बैठ रहा है। लिमिटेड कंपटीशंस इन पोर फैसिलिटीज़ है, यानी मतलब ये है कि बाकी जो एथलीट्स हैं उसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, उसको सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, सही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाता है, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ है और फैसिलिटीज़ कम प्रोवाइड किया गया है, इसलिए जो है इसने परफॉर्मेंस सही शो नहीं किया है। ब्लेम इज़ अनफेयर, हमें चाहिए कि हम इसके कोच को भी क्रिटिसाइज़ ना करें और इसको भी क्रिटिसाइज़ ना करें। यानी मेन रीज़न क्या है? हमने सपोर्ट शो नहीं किया है जो बाकी एथलीट्स के लिए जो सपोर्ट शो होता है ना। ब्लेम इज़ अनफेयर। और प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स, पाकिस्तान के पास 3 साल हैं कि इसको इम्प्रूव करे, इसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे, ताकि वो नेक्स्ट 3 साल बाद जो ओलंपिक्स है उसके लिए रेडी हो जाए। रिलेटेड टू जो ओलंपिक्स है उसके रिलेटेड एडिटोरियल है, इसमें जो है आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। किस तरह कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में टैलेंट है तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसको प्रॉपर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, सपोर्ट करे, ताकि ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का जो इमेज है वो बरकरार रहे और पाकिस्तान का जो गेम्स है या जो ओलंपिक्स है उसमें पाकिस्तान का एक प्रॉपर नाम हो, एक प्रॉपर प्लेस हो, पोजीशन हो। इसी तरह जो है आप लोगों ने आइडियाज़ को लिंक करना है। थैंक यू सो मच।